الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولعنة الله على الكافرين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم و بزرگان عزیز، جس طرح ماہ رمضان کا 3 چیزوں سے بہت تعلق ہے، ایک روزے کا تعلق، دوسرا شب قدر کا تعلق اور تیسرا قرآن کا تعلق۔ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا، جس کی تلاوت کا بہت ماہ رمضان میں تاکید کیا گیا کہ اس کو قرآن مجید کو جتنا ہو سکے تلاوت کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھنا واجب ہے، جس طرح پرانی امت پر واجب ہوا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ شروع سے ہی شب قدر کی تیاری رکھیں۔ شب قدر 19ویں شب، 21ویں شب اور 23ویں شب آ رہی ہے، اس کی پہلے سے ہی تیاری رکھیں۔ اسی طرح ماہ رمضان کا زمانے کے امام زمانہ صلوات اللہ علیہ سے بھی بہت اسی لیے دعائے افتتاح ماہ رمضان کے اندر ہر روز پڑھنے کے لیے کہا گیا، جس میں اصل پیغام یہی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے سپاہی کس طرح بنا کرتے ہیں اور اس کے لیے کیا تیاری کرنا چاہیے اور کیسا امام کا سپاہی ہوتا ہے۔ امام کا سپاہی وہ ہوتا ہے جو دعوت دیتا ہے لوگوں کو اطاعت الہی کی طرف، دعوت دیتا ہے اللہ کے راستے کی طرف چلنے والا، یہ امام کا سپاہی ہوا کرتا۔ خود تو عمل کرتا ہی ہے، دوسروں کی جو ہے اچھائی کے راستے کی دعوت دیا کرتا ہے۔ چنانچہ جس طرح آج ہم زمانے کے امام کو یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ جلد از جلد ظہور کر جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے سپاہیوں میں قرار پائیں اور پروردگار عالم ہم سب کو امام کا سچا سپاہی قرار دے کر جام شہادت نصیب فرمائے۔ شہادت کا نام لے کر ڈر تو نہیں رہے کہیں؟ نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ سب سے بڑی سعادت یہ کہ ہم جو ہے شہادت کے بعد 14 معصومین علیہ السلام کی خدمت پہ پہنچ جائیں گے۔ اس سے زیادہ اور بہتر اور کیا راستہ ہوگا؟ شہید تو ڈائریکٹ جنت میں جایا کرتا ہے، اس کو کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوا کرتا، اس لیے جو ہے پرواہ نہیں کریں۔ سب سے اچھی موت، جب انسان کو موت آنا ہی تو انسان بہتر ہے کہ انسان کو شہادت کی موت آ جائے، جو امام حسین علیہ السلام کا قول ہے۔ تو جس طرح ہم امام کو یاد کرتے ہیں، اس طرح یہودی حضرات آخری زمانے کے پیغمبر کو یاد کیا کرتے تھے اور دعائیں کیا کرتے تھے کہ آخری زمانے کا پیغمبر جلد از جلد ظہور کر جائے، جلد از جلد اس دنیا میں آ جائے، تاکہ ان کی مدد سے ہم پوری دنیا پر قبضہ کریں اور سب کے سب جو ہے ہم جو ہے امام علیہ السلام ہم جو ہے رسول اللہ کی مدد سے ساری دنیا پر قبضہ کر لیں۔ جس طرح آج ہم امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، اس زمانے میں یہودی آخری زمانے کے پیغمبر کو یاد کیا کرتے، ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ پروردگارہ جلد از جلد آخری زمانے کے نبی کو ظاہر کر دے۔ اور پھر خالی
یاد نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار تھے۔ اتنی شدت کی آخری زمانے کے نبی سے محبت تھی کہ جس محبت کی وجہ سے انہوں نے اپنے شہروں کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنی چلتی ہوئی تجارت کو چھوڑا، اپنے بال بچوں کو ویران کر دیا، اور پھر جو ہے پیغمبر کی محبت میں ہجرت کہاں کہاں کرتے رہے تاکہ پیغمبر کے آنے کے بعد پیغمبر کا ساتھی بن سکے۔ ہم تو شاید اتنی قربانی بھی امام کے لیے نہیں دے رہے جتنی یہودی لوگ قربانی دے رہے تھے۔ جب انہوں نے اپنی کتاب تورات میں پڑھا کہ آخری زمانے کا نبی حجاز میں آئے گا، اور حجاز میں آنے کے بعد عیر و آئر کی پہاڑیوں کے درمیان آئے گا، عیر و آئر کی پہاڑیوں کے درمیان، تو پھر یہ یہودی جو بابل و فلسطین و لبنان اور شام کے علاقے میں رہا کرتے تھے، جن کی چلتی ہوئی تجارتیں تھیں، جن کے جو کھیت تھے، زمینیں تھیں، مکانات تھے، جائیداد تھی، سب کو چھوڑ کر کے پیغمبر کی محبت میں حجاز میں عیر و آئر کی پہاڑیوں کا تلاش کرنے کے لیے گئے، عیر و آئر کی پہاڑیاں۔ چنانچہ ایک بہت بڑا یہودیوں کا قبیلہ اور بہت بڑی ٹیم یہودیوں کی اپنے خاندان کے ساتھ حجاز کے علاقے میں عیر و آئر کی پہاڑیوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، اور یہ سوچ کر نکلے کہ ہم بھی عیر و آئر کی پہاڑیوں کے درمیان جا کر رہیں گے تاکہ آخری زمانے کا رسول آئے تو ہم ان کی جتنی ہو سکے مدد کر سکیں، اور مدد کے لیے جن جن کاموں کی درکار، جن جن کاموں کی ضرورت ہے اس کام کو انجام دے سکیں اور پیغمبر کے مددگار ثابت ہو سکیں۔ محبت دیکھیے کہ اپنے وطن کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے بال بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، اپنی چلتی ہوئی تجارتوں کو چھوڑ رہے ہیں، اپنی جائیدادوں کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے مکانوں کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے کھیتیوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کہاں؟ حجاز۔ حجاز عیر و آئر کی پہاڑیوں کو تلاش کرنے کے لیے۔ یہودی حضرات آخری زمانے کے پیغمبر کی محبت میں آئیں گے تو ہم ان کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ چنانچہ یہودیوں کے بزرگوں نے سوچا کہ کیا ہی بہتر ہو کہ پیغمبر کے ظاہر ہونے سے پہلے ہم خود ہی حجاز کے علاقے میں جا کر رہیں اور عیر و آئر کی پہاڑیوں کے درمیان جا کر رہیں، تاکہ پیغمبر آئیں گے تو ہمارے ہی درمیان آئیں گے اور پھر پیغمبر کی مدد سے ساری دنیا کو فتح یاب کریں گے، پہلے پوری دنیا پر قبضہ کریں گے، کیونکہ ان کی کتابوں میں رکھا تھا کہ پیغمبر ہر جگہ جہاں جائیں گے فتح کرتا ہوا چلے گا۔ ایک مرتبہ یہودی بابل و لبنان و فلسطین و شام سے چلے اور لشکر کے لشکر بنا کر کے چلے، گروہ کے گروہ بنا کر کے چلے۔ کچھ افراد صرف یہودیوں کے اس پرانے علاقے میں رہ گئے، بلکہ اکثریت جو ہے وہ حجاز کے علاقے میں عیر و آئر کی پہاڑیوں کو تلاش کرنے کے لیے چلے۔ اب جب وہاں حجاز پہنچے تو 2-3 مہینے چکر لگاتے رہے تاکہ ان کو عیر و آئر کی پہاڑیاں مل جائیں، لیکن عیر و آئر کی پہاڑیاں نہ ملی۔ تو ان کے بزرگوں نے سوچا کہ چلو ہم ابھی اس وقت جو ہے بال بچوں کے ساتھ ہیں، ہمارے بوڑھوں کے ساتھ ہیں، بیمار کے ساتھ ہیں، یہیں پر رک جاتے ہیں حجاز میں۔ جب یہاں رک جائیں گے تو پھر ہمارے نوجوان اطراف میں جا کر کے عیر و آئر کی پہاڑیاں تلاش کرتے رہیں گے۔ چنانچہ ایک علاقے میں یہ حجاز کے اندر ٹھہر گئے۔ اب جو ٹھہرے تو اس کے بعد جو چھوٹی سی ٹیم بابل، فلسطین اور شام اور لبنان کے علاقے میں کچھ اور لوگ یہودی جو چھوٹی سی ٹیم رہ گئی تھی، انہوں نے کہا کہ اب جو ہے ہمیں اپنے ساتھیوں سے ملنا چاہیے۔ چنانچہ وہ اپنے کاموں کو نمٹانے کے بعد اب دوسری ٹیم تیار ہوئی یہودیوں کی، کہا کہ ہم بھی جو ہے اپنے بزرگوں کے پاس، اپنے یہودیوں کے پاس پہنچ جائیں، حجاز اس مقصد کے لیے چلے۔ اب جب حجاز پہنچی دوسری ٹیم، ایک مرتبہ گائیڈ لیا جاتا تھا، پرانے زمانے میں گائیڈ آج بھی گائیڈ لیا جاتا ہے، چنانچہ اس زمانے میں بھی رہنما گائیڈ لیا جاتا تاکہ علاقوں کی پہچان کروا سکے اور علاقوں کی رہنمائی کروا سکے۔ وہ گائیڈ لیا، گائیڈ سے کہا کہ ہمیں جو ہے اپنے بزرگوں تک پہنچا دو جو
اس فلاں فلاں علاقے میں رکے ہوئے ہیں. تو گائیڈ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ میں آپ کو گھما کر کے اس علاقے میں لے جاؤں یا ایرو آئر کی پہاڑیوں کے درمیان سے شارٹ کر کے لے جاؤں. انہوں نے کہا کیا کہا؟ ہاں ایرو آئر کی پہاڑیوں کے درمیان سے شارٹ کٹ کر کے لے جاؤں یا گھما کر کے اس جگہ پر لے جاؤں. کہا ہمیں کہیں نہیں جانا, ہمیں ایرو آئر کی پہاڑیاں لے جاؤ, ہمیں وہیں جانا ہے, اس لیے کہ ہماری کتابوں میں وہی ایرو آئر کی پہاڑیاں لکھی ہوئی ہے. چنانچہ جو ہے ایرو آئر کی پہاڑیاں ان کو مل گیا اچانک سے. اب ایرو آئر پہاڑیوں کے پاس جب یہ دوسری ٹیم پہنچی تو انہوں نے پہلی ٹیم والوں کو پیغام بھجوایا کہ بھئی ہمیں ایرو آئر کی پہاڑی مل گئی ہے, آپ لوگ بھی جو ہے ہمارے پاس آ جائیں, اس لیے کہ ایرو آئر کی پہاڑی جو ہماری کتابوں کے اندر تورات کے اندر لکھی ہوئی تھی ہمیں مل گئی ہے, آپ لوگوں کو نہیں ملی ہے, ہمیں مل گئی ہے, آپ لوگ بھی ہمارے پاس آ جائیں. چنانچہ یہودی ایک ہی جگہ جمع ہو. اب پہلی ٹیم بھی ایرو آئر کی پہاڑیوں کے درمیان آ گئی, دوسری ٹیم تو پہلے ہی پہنچی ایرو آئر کی پہاڑیوں کے درمیان. یہ ایرو آئر کی جو پہاڑیاں تھیں اس کا نام پہلے تھا یثرب. یثرب کے شہر کا نام بعد میں مدینۃ الرسول پڑا, یعنی رسول کا شہر. پھر بعد میں اس کو مدینہ کہا جانے لگا. اس کے پھر نام بدلتے رہے, یثرب سے مدینۃ الرسول اور مدینۃ الرسول سے پھر مدینہ نام ہو گیا. وہی مدینہ شہر جو ایرو آئر کی پہاڑیوں کے درمیان ہے. کہا یہاں آخری زمانے کا رسول آئے گا, وہ تورات میں یہودیوں کی کتاب میں لکھا ہوگا, اس لیے یہودی اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے مدینہ آئے اور مدینہ آنے کے بعد یہیں پر آ کر کے بس گئے تھے. اپنے وطن کو چھوڑا, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا, اپنی جائیدادوں کو چھوڑا, اپنے چلتے ہوئے تجارت و کاروبار کو چھوڑا. کون چھوڑتا ہے؟ صرف پیغمبر کی محبت اور تلاش کرنے کے لیے پیغمبر کو اس علاقے میں پہنچے تھے کہ جیسے ہی پیغمبر آئیں گے تو پیغمبر کی مدد کے لیے ہم فوراً تیار ہو جائیں, اس لیے اس علاقے میں پہنچے تھے. چنانچہ جب وہاں پر پہنچ گئے تو یہودی تجارت کرنے میں بڑے ماہر ہوا کرتے, کاروبار کرنے میں چونکہ ماہر ہے. آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ یہودی کاروبار میں ماہر سمجھا جاتا ہے. اس زمانے میں بھی جو ہے وہ تجارت میں بڑے ماہر تھے اور جو ہے کام کاج میں بڑے ماہر تھے. کھیتی باڑی اور جو ہے حیوانات کو پالنا اور پھر جو ہے سونے چاندی کے کاروبار کرنا اور مختلف جو ہے کاروبار میں وہ پہلے بھی مشہور تھے, آج بھی مشہور ہے. چنانچہ ان کے پاس سونے چاندی جمع ہونے لگی, بہت زیادہ سونے چاندی جس کو کلاڑیوں سے توڑ کر سونے کو جدا کیا جاتا تھا. اتنے جو ہے سونے چاندی جمع ہو گئے. اب یہودیوں کے بزرگوں نے فکر کی کہ اگر ہمارے پاس اتنا سونا چاندی جمع ہو گیا, کوئی ڈاکو لوگ حملہ کریں گے یا کوئی پڑوس کی مملکت والا حملہ کرے گا اور اس کے نتیجے میں ہمارے علاقے کو گھیر کر ہمارے سارے سونے چاندی لے جائے گا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چنانچہ ہمیں کوئی محفوظ علاقہ تلاش کرنا چاہیے. چنانچہ انہوں نے محفوظ علاقے کو تلاش کرنا شروع کیا. مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر خیبر کا علاقہ لگتا تھا. خیبر جو پہاڑی علاقہ تھا, جو پہاڑی علاقہ ایسا تھا جو تینوں طرف سے پہاڑ تھے, خالی آگے سے کھلا ہوا ایک علاقہ تھا جہاں پر بڑے بڑے قلعے بنائے گئے اور پھر اس کو محفوظ جگہ قرار دے کر کے وہاں پر سونے چاندی اپنے بچوں کو, اپنے بوڑھوں کو, اپنے بیماروں کو, اپنی عورتوں کو وہاں پر منتقل کر دیا تاکہ یہ محفوظ بھی رہ سکے اور سونا چاندی بھی محفوظ رہ سکے. اس لیے وہاں پر خیبر میں ابتدائی طور پر اپنی دولت کو بچانے کے لیے, اپنی سیکیورٹی کے لیے, بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے, عورتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے, بوڑھوں اور بیماروں کو محفوظ رکھنے کے لیے پہلے خیبر میں منتقل کیا گیا. لیکن آہستہ آہستہ یہودیوں کے بزرگوں نے سوچا کہ پیغمبر کو اور کیا کیا چیز کی ضرورت پیش آئے گی. چنانچہ انہوں نے سوچا کہ پیغمبر کو ہتھیاروں کی ضرورت پیش آئے گی, تلواروں کی ضرورت پیش آئے گی, پیغمبر کو پہلوانوں کی ضرورت پیش آئے گی. چنانچہ انہوں نے ہتھیار تیار کرنا شروع کر دیے, انہوں نے پہلوان تیار کرنا شروع. جو بھی یہودیوں کے وہاں پر صحت مند بچہ پیدا ہوتا تھا
اس کو پہلوانی کے فن میں لگاتے تھے تاکہ وہ صحت مند ہونے کے نتیجے میں بہترین پہلوان تیار ہو کر ٹرینڈ پہلوان نکلے، اور ٹرینڈ پہلوان نکلنے کے بعد جب وہ پہلوان بن جائے تو آنے کے بعد پیغمبر جب ظہور کریں گے تو پیغمبر کی مدد کرنے کے لیے اتنے سارے پہلوان تیار ہو، اور اسی پہلوانوں میں سے ایک مرحب بھی تیار ہوا تھا پیغمبر کی مدد کے لیے۔ مرحب جو مولا علی کے مقابل میں آیا تھا وہ بھی پیغمبر کی مدد کے لیے تیار کیا گیا۔ مرحب و انتر تیار کیے گئے تھے، اصل میں سارے پہلوان پیغمبر کی مدد کے لیے۔ لیکن کیا ہوا کہ یہودی جو پیغمبر کو اتنا چاہتے تھے، اتنی قربانی دے رہے تھے، اتنی جو مدد کے لیے تیار تھے، اتنے ہتھیار تیار کر رہے تھے، اتنے پہلوان تیار، اس کے باوجود کیا ہوا کہ یہی ساری تیاری اس کے باوجود وہ سب کے سب پیغمبر کے مخالف ہو گئے۔ کیا وجہ پیش آئی؟ اصل نقطہ یہی ہے کہ اتنا چاہنے کے باوجود، اتنی محنت کے باوجود، اتنی جد و جہد کے باوجود، اتنی تیاری کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ پیغمبر کے مخالف ہو گئے۔ اور مرحب جو ہے مولا علی کے مقابل میں ہے، اس لیے کہ جو ہے وہ پیغمبر کی محبت میں تیار تو کیے گئے تھے لیکن پھر بھی دشمن پیغمبر ہو گئے۔ کیا ہوا کہ یہی یہودی اتنی محبت کرتے تھے، اتنی قربانی دے رہے تھے، اتنی تیاری کر رہے تھے پیغمبر کی محبت کی وجہ سے، اور پیغمبر کے ساتھ مل کر کے جہاد کرنے کی تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ خالی زبانی تیاری نہیں کر رہے، ہتھیار بھی تیار کرتے، سونا چاندی بھی تیار کرتے، پہلوان بھی تیار کرتے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا کہ یہی سارے یہودی پیغمبر کے مخالف ہو گئے۔ کیا ہوا؟ کون سا نقطہ تھا کہ جس کی وجہ سے یہودیوں نے غلطی کی؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، معصوم امام نے کہا کہ یہ غلطی آپ نہ کرنا۔ آپ یعنی جو امام زمانہ کی محبت رکھتے، اتنی دعائیں کرتے، ان کی مدد کے لیے تیار ہے، ایسا نہ ہو کہ امام کے ظہور ہو تو ہم خود ہی امام کے مخالف ہو جائیں۔ جس طرح یہودیوں کے لیے اتنی جو ہے تیاری تھی، پیغمبر کی محبت تھی، اتنی قربانی تھی، لیکن جب عین پیغمبر کا ظہور ہوا تو یہی یہودی پیغمبر کے مخالف ہو گئے۔ آپ وہ کام نہ کرنا کہ پیغمبر کی طرح آپ امام زمانہ کی مخالفت کرنے لگ جائیں۔ وہ کون سا نقطہ تھا کہ جس نقطے کی وجہ سے یہودیوں نے پیغمبر کی مخالفت کی؟ اس نقطے کو سمجھنے کی امام جو ہے تاکید کر رہے ہیں کہ ایسی غلطی جو یہودیوں نے کی تھی وہ غلطی آپ نہ کرنا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ وہ غلطی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ نہیں کرنا، لیکن شیعہ وہی غلطی کریں گے، اور غلطی کرنے کے نتیجے میں شیعہ امام زمانہ کی مخالفت بھی کریں گے۔ امام خود پہلے سے پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ شیعہ مخالفت بھی کریں گے، وہی غلطی کریں گے اور وہی غلطی سے امام کی مخالفت بھی کریں گے، اور 2/3 شیعہ امام زمانہ کی مخالفت کریں گے۔ یہ فیگر بھی آ گئے تقریباً۔ اب بتائیے کہ وہ غلطی کیا تھی کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے بھی غلطی کی، ہم بھی وہی غلطی کریں۔ اور وہ غلطی یہ ہے کہ دینی تربیت نہیں کی۔ جب جو ہے یہودیوں نے سوچا کہ ہم تیاری کر رہے ہیں، وہ سوچ رہے تھے کہ سونا چاندی تیار کریں گے، ہتھیار تیار کریں گے پیغمبر کی مدد کے پہلوان، ارے نہیں، یہ سب چیزیں بعد کی بات ہے، پہلے بچوں کو تربیت تو دو، بچوں کے ذہن میں پیغمبر کی محبت تو بٹھاؤ، پیغمبر کی معرفت تو بٹھاؤ، دین کی محبت تو بٹھاؤ۔ جب تک دین کی محبت نہیں ہوگی تو نسل کے اوپر نسل جب تبدیل ہوتی جائے گی تو اس کے نتیجے پیغمبر کا تصور بھی نکل جائے گا، پیغمبر کی محبت بھی نکل جائے گی، پیغمبر کی معرفت بھی نکل جائے گی، اور دین کا جذبہ ہی ختم ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں ہوگا یہی کہ جس طرح انہوں نے پیغمبر کی مخالفت کی، ہم بھی امام زمانہ کی مخالفت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینی تربیت حاصل نہیں کی، کیونکہ امام کی معرفت حاصل نہیں کی، امام پر آنے والے شبہات کی طرف توجہ نہیں دی، امام کی جو ہے معرفت حاصل نہیں کی، امام کی محبت حاصل نہیں کی، اور امام نے جو بتایا تھا کہ ڈیوٹی یہ تھی کہ دینی جو ہے تربیت حاصل کرو، دینی تربیت حاصل نہیں کی، اور جو ہے دنیا کے اندر لگ گئے، اور اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر جب انسان لگ جاتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر پھر امام کی محبت کہاں رہے گی، دین کی محبت کہاں رہے، وہ خود ہی جو امام کا مخالف ہو کر کے آ جائے گا، ہوگا بھی یہی۔ اس لیے پہلا بنیادی نقطہ جس کو آیت اللہ عظمیٰ آغائے
صافیہ گل پیگانی نے یوں عرض کیا کہ جو شخص بھی غیبت کے زمانے میں آج بھی گناہوں سے بچ کر زندگی گزار رہا ہے وہ سمجھ لو اب بھی امام زمانہ کا ساتھی ہے، اور جو شخص گناہوں سے بچ کر زندگی نہیں گزار رہا ہے سمجھ لے اپنے لیے خطرہ مول رہا ہے اور امام کا ساتھی بننا وہ مشکوک ہے۔ اس لیے انسان کو واجبات کی پابندی سمجھنا چاہیے، حرام سے بچنا سمجھنا چاہیے، گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزار، اگر اس طرح گزارے تو آج بھی امام کا ساتھی اور امام کے ظہور کے بعد بھی امام کا سچا سپاہی ہوگا اور ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ جام شہادت بھی حاصل کرے گا۔ پروردگار عالم اب سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا سپاہی قرار دے دے، ان کے آوار و انصار میں شامل کر کے جام شہادت نصیب فرمائے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔